ابن عربی ابن عربی محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی 1165 عیسوی مرثیہ اندلس میں پیدا ہوئے۔ دنیا اسلام کے ممتاز صوفی عارف، محقق، قدوہ علماء اور علوم کا بحر بے کنار ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کیا۔ آپ کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے اس عقیدے کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا ہے، لیکن صوفیاء کرام انہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور فتوحات المکیہ 4000 صفحات پر مشتمل بہت مشہور ہے۔ فتوحات مکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا، اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام تحریر فرماتے تھے۔ تدبیرات الہیہ کے ہاتھ سے لکھے نسخے کا عکس اگر آپ ملاحظہ کریں، جس پر محمد بن علی ابن العربی واضح پڑھا جا سکتا ہے، مشرق والے خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ کو ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنش کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ پر موحدین کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد لشبونہ، جسے حالیہ دور میں پرتگال کا دارالحکومت لسبن کہتے ہیں، وہاں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی، اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر آپ نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی، جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھیں تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کے مارنے سے۔ وہ کہا کرتے تھے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم ان پر اس طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانے
زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ ابن عربی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جبکہ آپ کی عمر 20 برس تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رؤسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت کے اس میں سے نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ ابن سعود کین نے اسے روایت کیا، میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح اسرار کا کھلنا طلوع شمس سے قبل ہی وقوع میں آیا۔ فتح کے بعد مجھ پر ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا، 14 مہینوں تک ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا ہے، اور میری فتح اسی لحظے میں ایک جذب کی طرح تھی۔ یہاں پر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جس مقام ابدار کا ذکر کیا ہے اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ ابدار کو آپ نے عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے، بس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور قہر اور انتقام اور عفو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر یعنی پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں ہی دیکھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت میں گزارا۔ یہ ملازمت آپ کی فوج میں تھی، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقے کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے سفر تیونس میں ابو القاسم بن قسی جو الغرب یعنی مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، ان کی کتاب خلائے النعلین کا درس دیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القرشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں آپ نے 55 صوفیاء کا تعارف کرایا ہے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کی شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشے کے اعتبار سے جراح تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور درع الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ رحمت اللہ علیہ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے۔ واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ القفاص سے ملاقات کے لیے جزیرہ طریف میں رکے۔ وہاں آپ دونوں کے درمیان ایک دلچسپ بحث چل نکلی۔ سوال یہ تھا کہ شاکر غنی اور صابر فقیر میں سے کون افضل ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لیے فقر کا راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ فرماتے ہیں، میں کسی حیوان کا ہرگز مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اس کپڑے کا جس کو میں پہنتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میں معین شخص سے جو مجھے اس
اس میں تصرف کا اذن دے بطور عاریتن لے کر پہنتا ہوں، اور اس زمانے میں جس میں میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں اسی وقت یا بذریعہ ہبہ یا بذریعہ آزاد کرنے کے، اگر وہ چیز قابل آزاد کرنے کے ہو، خارج ہو جاتا ہوں۔ یہ حال مجھے اس وقت حاصل ہوا جبکہ میں نے خدا تعالی کے لیے عبودیت اختصاص کا تحقیق کا ارادہ کیا، تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ تیرے لیے یہ بات درست نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ تجھ پر کسی کی حجت قائم نہ ہو۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی حجت مجھ پر نہ ہو، تو مجھے کہا گیا یہ بات تمہارے لیے کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حجت تم پر قائم نہ ہو؟ میں نے کہا کہ دلائل اور حجج منکروں پر قائم کیے جاتے ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والوں پر۔ دلائل اور براہین دعاوی اصحاب اور حظوظ نفس و مال و متاع والوں پر قائم کیے جاتے ہیں، اور جو کہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ اموال و متاع میں دنیا میں کوئی حظ و حصہ ہے، اس پر حجج اور دلائل قائم نہیں کیے جاتے۔ پانچ سو 93 ہجری میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ پھر ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الازہر میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران میں ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا۔ آپ کشف اور جہتوں میں فرق نہ کر سکتے تھے، بلکہ ایک گلوب کی طرح تھے اور جہتوں کو صرف ایک مفروضے کے طور پر نہ کہ حقیقی رنگ میں تصور کر سکتے تھے۔ اس قسم کا تجربہ آپ کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، جبکہ اس کشف نے ہر طرح کی چیزوں کو ظاہر و باہر کر دیا۔ 593 ہجری میں آپ پر خاتم الاولیاء کی حقیقت کھولی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جلد بعد ہی وطن واپس جانا پڑا، جس کا سبب شاید یہ ہو کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد جو غالباً 591 ہجری کے لگ بھگ ہوئی تھی، آپ پر گھر بار کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ چنانچہ جب سے آپ کے خاندان نے آبائی وطن مرثیہ کو چھوڑا تھا، آپ پہلی بار وہاں پر لوٹ گئے تھے، جس کا مقصد وہاں کی جائیداد کو ٹھکانے لگانا ہو سکتا ہے۔ البتہ راستے میں آپ نے مریا کے مقام پر، جہاں پر ابن عریف مصنف محاسن المجالس نے صوفیوں کے لیے تربیتی دائرہ قائم کر رکھا تھا، اپنی کتاب مواقع النجوم صرف 11 روز کے اندر تصنیف کی۔ یہ 595 ہجری کی بات ہے، جس سال مرثیہ کے مقام پر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتابیں مشکات الانوار، حلیت الابدال اور تاج الرسائل تحریر کیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا، جس کے 560 ابواب کی فہرست ابتدائیہ کار میں ہی تیار کر لی گئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اندازہ تھا کہ یہ کام ایک پوری عمر کا متقاضی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار فی روز 3 جز تھی، جس میں آپ سفر یا حضر میں کبھی ناغہ نہ کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات کی تعداد 251 بتائی ہے، جبکہ عثمان یحییٰ کی ببلیوگرافی میں آپ کی 846 کتب کے عنوان درج کیے گئے ہیں۔
آپ رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم بن ابو رجالہ الاصفہانی اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز لڑکی نظام الدین عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان الاشواق میں نظام کا ذکر تعریفی رنگ میں کیا ہے، مگر بعد میں جب آپ پر مخالفوں نے عاشقانہ شاعری کا الزام لگایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شرح ذخائر الاعلاق لکھی، جس میں ثابت کیا کہ آپ کے اشعار تصوف کے طریقوں سے ذرہ برابر دور نہیں ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں پر آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ وارد ہوئے اور 1 سال تک وہیں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیائی کوچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں قونیہ پہنچے۔ یہاں پر سلطان کیکاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھیکاری کو دے دیا۔ قونیہ میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتیلے بیٹے صدر الدین قونوی بنے، جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی۔ صدر الدین قونوی جو آگے چل کر تصوف کے علماء میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے۔ وہاں پر یا جیسے دوسری روایات میں آتا ہے، مکہ میں آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین عمر بن محمد السہروردی سے ہوئی۔ دونوں حضرات دیر تک کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے، پھر جدا ہو گئے۔ جب بعد میں شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا، میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کی رائے یہ تھی کہ میں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو ایک عبد صالح پایا۔ اگلے برسوں میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے متعدد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران میں آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر کے ساتھ، جو حلب کا حاکم تھا، دوستانہ تھے۔ ایک واقعہ سے جس میں آپ سے ایک شخص کی سزائے موت کو معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کیا کرتا تھا۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ وہیں آپ کی قبر مبارک ہے، جو آج تک مرجع خواص عوام ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔